السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ تمام کو خیر و عافیت سے رکھے۔ یہ اسٹوری میرے اس دوست کی ہے جس کو میں آخری بار الوداع بھی نہیں کہہ سکا۔ اصل میں کچھ دن پہلے جو میں نے آڈیو ریکارڈ کی تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ایسے شخص کے بارے میں، ایک ایسے لڑکے کے بارے میں جو کہ مغرب کی نماز پڑھ کے آ رہا تھا اور گھر نہیں پہنچ پایا اور اس کا انتقال ہو گیا راستے میں سائلنٹ اٹیک سے۔ واللہ عالم پتہ نہیں کیا ہوا۔ جب مجھے خبر پتہ چلی تبھی میں نے ٹھان لیا تھا کہ اس کے جنازے میں انشاءاللہ شریک ہوں گا، لیکن وقت نہیں ملا اور وہ دور بھی تھا تو نہیں جا سکا۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھے پتہ چلا کہ جو شخص جس کا انتقال ہوا تھا وہ میرا دوست تھا، سامی میرا دوست تھا، اور مجھے اتنا زور کا دھکا لگا وہ سن کر۔ جب میں نے پہلی بار یہ سنا میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی کہ وہ میرا دوست تھا اور میں نہیں گیا، اس کے جنازے میں نہیں گیا، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا وہ میرا دوست ہے۔ بس مجھے پتہ تھا ایک 18 سال کا لڑکا اس طریقے سے نماز پڑھ کے آ رہا تھا اور انتقال ہو گیا اس کا۔ میرا من تھا جانے کا لیکن میں نہیں جا پایا، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا اگر وہ میرا دوست ہے تو ضرور جاتا میں، وہ ایمان والا تھا۔ ہماری ملاقات ہوئی تھی ہاسپٹل میں۔ ایک رات اچانک مجھے بہت تیز پیٹ میں درد ہوا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کس طرح سے آپ کی ملاقات ایمان والوں سے کراتا ہے، اور جن سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب میرے پیٹ میں درد ہوا تو میں ہاسپٹل گیا، تو میں جب ہاسپٹل گیا تھا وہاں میرے بوتل چڑھی تھی، وہاں مجھے کہیں پر بھی بیٹھنے کے لیے لیٹنے کے لیے کوئی جگہ نہیں دکھی، تو میں ایک بیڈ پر ایک شخص لیٹا تھا، لڑکا۔ میں نے اس سے بولا کہ بھائی تو تھوڑا سا کھسک جا، میں بھی لیٹ جاتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ مسلمان ہے، ابھی وہ بچہ تھا، مطلب لڑکا تھا 17-18 سال کا، اس کی داڑھی مجھ کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا بھائی تھا۔ اب ظاہر سے تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ مسلمان ہے، لیکن میرے الحمدللہ داڑھی تھی، تو اس نے ساتھ مجھے سلام کیا، تو اس طرح سے ہماری کنورسیشن چالو ہوئی۔ اس کے بھی طبیعت خراب تھی، اس کے بھی بوتل لگی تھی اور میری بھی بوتل لگی تھی، تو ہماری جو کنورسیشن چالو ہوئی دین کی باتوں سے، تو اس کی باتوں سے لگ رہا تھا نہ تو بریلوی ہے نہ ہی دیوبندی ہے، بلکہ وہ ایک پڑھا لکھا مسلمان ہے جو کہ دلیل کی بنیاد پر کسی بھی چیز پر عمل کرتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایسے نئے نئے لڑکے ابھی اللہ تبارک تعالیٰ کے رحم و کرم سے اللہ ان کو ہدایت دے رہا ہے، نئے نئے لڑکوں کو، اور یہ فرقہ واریت سے اوپر ہیں اور فرقہ واریت میں ملوث نہیں ہیں۔ میں نے اس کا نمبر لیا، اسے اپنا نمبر دیا اور اپنے PDF بھی پڑھنے کو دیے ہندی میں۔ PDF کے ساتھ ساتھ میں نے اسے اپنی آڈیوز بھی، یعنی کہ جو ویڈیو میں بناتا ہوں یہ بھی سینڈ کرتا تھا، اور وہ PDF پڑھتا بھی تھا اور آڈیوز بھی سنتا تھا میری، اور کئی بار اس نے سوال بھی کیے مجھ سے۔ یہ بات کچھ مہینے پہلے کی ہے، ہماری کوئی زیادہ ملاقات نہیں ہوتی تھی، بس 2-4 بار ہی ہم ملے ہوں گے۔ ابھی تب سے ملے تھے کہ کچھ 2 جمعہ پہلے کی بات ہے۔ میں نے جمعہ پڑھایا ہمارے ایک دوست کے گھر میں، ریلیٹیو کے گھر میں، اور ہم باہر کھڑے تھے، مجھے نہیں پتا تھا وہ وہیں رہتا ہے، اور وہ جمعہ کی نماز پڑھ کے بریلوی مسجد سے آ رہا تھا۔ اس نے مجھے ٹوکا اور سلام کیا، میں نے اس کا جواب دیا اور پوچھا کہاں سے آ رہے ہو جمعہ پڑھ کے، تو بولا کہ پیچھے والی جامع مسجد سے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ بھائی یہ نماز جو تم پڑھ کے آ رہے ہو یہ بریلوی کے پیچھے، اس کی کوئی نماز نہیں ہے، کیونکہ بریلوی مسلمان نہیں ہوتے، وہ اللہ کو عرش پر نہیں مانتے۔ تو اس نے بولا کہ میں نے رفع الدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ میں نے بولا بھائی رفع الدین سنت ہے، اس کے بنا بھی نماز ہو جاتی ہے، بات یہاں رفع الدین کی ہے ہی نہیں، بات یہاں ہے کور عقیدے کی، بیسک فنڈامنٹل اسلامک کریڈ کی، بیسک عقائد کی۔
وہ مسلمان ہے ہی نہیں ان کے عقیدے کے مطابق، جس طرح کا ان کا عقیدہ ہے شرکیہ اور کفریہ۔ میں نے اسے دعوت دی کہ تم اس سے بہتر کہ وہاں نماز پڑھنے جاؤ اور تمہاری نماز نہ ہو، اس سے بہتر تم یہی نماز پڑھ لے کرو ہمارے ساتھ، اور اگر وہاں جاؤ گے تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے مطابق تمہیں جہمیہ کے پیچھے اگر مجبوری میں جمعہ کی نماز پڑھنی پڑے تو نماز پڑھنے کے بعد میں تمہیں ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی، ریپیٹ کرنی ہوگی جمعہ پڑھنے کا۔ تو اس نے بولا کہ انشاءاللہ میں تمہارے ساتھ ہی پڑھ لوں گا، اور اتنا بول کے چلا گیا وہ۔ پھر دوبارہ میری کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آخری ملاقات ہے میری اس سے۔ اتنا اچھا، اتنا پیارا لڑکا تھا، وہ بالکل بھی ڈھیٹ نہیں تھا اکثر لوگوں کی طرح، بلکہ اگر اس کو کوئی بات بتاؤ تو وہ مان لیا کرتا تھا، بالکل مان لیا کرتا تھا۔ بہت پیارا لڑکا تھا، بہت ہنسمکھ تھا۔ عمر ہی کیا تھی اس کی، 17 سال 18 سال بس۔ جب مجھے اس کی خبر ملی کہ اسی کا انتقال ہوا تھا اور اس کے جنازے میں نہیں جا پایا، مجھے بہت خطرناک والا شوق لگا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، سچ میں۔ لیکن میرا ایک دوست، اس نے مجھے سمجھایا کہ اکرم بھائی جو ہوا اچھے کے لیے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اسی میں اس کا فائدہ ہو جلدی چلے جانے میں۔ اگر وہ زندہ رہتا ہو سکتا ہے وہ فتنوں میں پڑ جاتا۔ اس دنیا میں اتنے سارے فتنے ہیں، سیکریفائز کرنا پڑتا ہے زندگی کے سپنوں کو دین اسلام کے لیے ہر موڑ پر۔ شاید وہ نہ کر پاتا، اس لیے اللہ نے اسے ایمان کی حالت میں پہلے اٹھا لیا۔ تو میں نے بھی سوچا کہ ہاں بات تو صحیح ہے۔ آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ قبرستان گیا اس کی قبر پر، لیکن اس کی قبر ہمیں ملی نہیں۔ اب انشاءاللہ بعد میں جائیں گے کبھی۔ دکھ بہت ہو رہا ہے مجھے کہ میں اس کو پورا عقیدہ نہیں بتا پایا۔ بہت ساری چیزیں اس کو بتانے کی تھی، نہیں بتا پایا، ٹائم نہیں تھا، یا میں کہوں کہ شاید میں نے سوچا تھا کہ زندگی لمبی ہے، اور ہم سب یہی سوچتے ہیں ہماری زندگی بہت لمبی ہے، حالانکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کتنی چھوٹی ہے ہماری زندگی۔ یہ کر لیں گے بعد میں، یہ کر لیں گے کچھ سال بعد، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کچھ سال آنی بھی ہیں یا نہیں آنی۔ اس بندے کو کیا پتہ تھا، وہ نماز پڑھ کے گھر جا رہا تھا، اس نے سوچا ہوگا کھانا کھاؤں گا مغرب کی نماز پڑھ کے، کیا وہ کھا پایا؟ اسی طریقے سے ہمارے خواہشات ہیں، ہمارے سپنے ہیں، جن کا ہم سوچتے ہیں کہ کچھ سال بعد ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور وہ ادھورے رہ جاتے ہیں۔ نہ تو ہم دین ہی کے لیے کچھ کر پاتے ہیں، نہ ہی دنیا کے لیے۔ ایون دنیا کے لیے اگر نہ کر پائے تو کوئی غم نہ ہوگا، لیکن دین کے لیے نہ کر پائے تو ایک غم رہ جائے گا کہ ہم یہ نہیں کر پائے، اور وہ غم بہت بڑا ہوگا۔ موت آ گئی، اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 چیزیں فرمائی ہیں کہ جن کے آنے سے پہلے، ان کے آنے سے جلدی تم نیک اعمال کر لو، ان میں سے ایک موت بھی ہے۔ لیکن خیر جو بھی ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں بس، اور دعا کرتے ہیں اللہ میرے بھائی کو، میرے دوست کو جنت عطا کرے، اس کی غلطیوں کو معاف کرے، اس کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اسی طریقے سے ہم میں سے پتہ نہیں کب کون چلا جائے گا، اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گی۔ ہم سوچ رہے ہوں گے وہ تو زندہ تھا، ایک دن اکرم چلا جائے گا، میں چلا جاؤں گا اس دنیا کو چھوڑ کر۔ آپ لوگ سوچیں گے اکرم کی ابھی تک کوئی ریکارڈنگ کیوں نہیں آئی؟ ویسے تو آ جایا کرتی تھی، ایک ہفتہ ہو گیا، 1 مہینہ ہو گیا، آئی کیوں نہیں؟ آپ ریکارڈنگ کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور میرا نہ جانے کب کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ ہمیں پتہ نہیں چل پاتا، ایمان والے اس دنیا سے جاتے رہتے ہیں، لیکن دکھ تکلیف تب زیادہ ہوتی ہے کہ جب ہمارا کوئی قریبی چلا جائے، ہمیں علم بھی نہ ہو، ہم نہ تو اس کے جنازے میں شریک ہو پائیں، نہ اس کے لیے دعائے مغفرت کر پائیں۔ بہت برا لگتا ہے سچ میں۔ اس لیے چھوٹی سی زندگی ہے، اس کو جتنی زیادہ بہتر بنا سکو بنا لو،
کیوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہو؟ ایک دوسرے سے پیار کرو. چھوٹی سی زندگی ہمیں ملی ہے، کاہے کی بغض، کاہے کا حسد. پیار محبت سے رہو، بس یہی ہے زندگی اور کچھ نہیں ہے. 4 دن کی زندگی ہے جسے ہم بہت بڑی اور بہت لمبی سمجھ رہے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہمارے محبت کرنے والے لوگ جو ہم سے پیار کرتے ہیں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں، وہ ایک ایک کر کے ہم سے الگ ہو جائیں گے، چھوٹ جائیں گے، چلے جائیں گے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ہم بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے اور کچھ نہیں کر پائیں گے. ایک نہ ایک دن سب کو مرنا ہے. کوئی تھوڑا پہلے چلا جاتا ہے، کوئی تھوڑا بعد میں جائے گا. مرنا سب کو ہی ہے. کیا فائدہ اس زندگی میں اتنی زیادہ محنت کرنے کا جب یہ ساتھ جانے والی ہے ہی نہیں. ایک انسان جوانی میں اتنی محنت کرتا ہے کہ وہ بڑھاپا ٹھیک سے کاٹ لے، لیکن کیا اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ بڑھاپے تک پہنچے گا؟ نہیں پتہ ہوتا. وہ جوانی میں ہی چلا جاتا ہے، اور پھر وہ افسوس کرتا ہے کہ دنیا کے لیے محنت کی، کچھ کام نہ آئی. کاش میں اللہ کے لیے محنت کرتا، دین کے لیے محنت کرتا. میری باتوں سے کوئی ایک بندہ ہی ہدایت پر آ جاتا تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا آخرت میں. اللہ جب کہتا، اے بندے میں نے تجھے زندگی دی، اتنی لمبی زندگی دی، تو نے کیا کیا؟ کہہ تو پاتے ہم، اے اللہ میں نے زیادہ کچھ نہیں کیا، بس یہ 2-4 لوگ تھے جن کو تیرے دین کی دعوت پہنچا دی، اور کچھ نہیں کر پائے. تو کم سے کم اس لسٹ میں تو آ جاتے. کون سی لسٹ؟ اللہ کے نبی جو کام کر کے گئے، دعوت کا، تبلیغ کا. تو قیامت تک جو کوئی بھی بندہ یہ دعوت تبلیغ کا کام کرے گا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، اس کی جو لسٹ ہوگی اس میں بھلے ہی ہم سب سے لاسٹ کیوں نہ ہوں، سب سے آخری پائدن پر کیوں نہ ہوں، لیکن کم سے کم اس لسٹ میں تو ہوں گے. ہم اللہ سے کہہ پائیں گے، اللہ ہم نے تو نے جو ہمیں مقصد دیا تھا، ہم اس میں بہت اچھا نہیں کر پائے، لیکن جتنا کر سکتے تھے اتنا کیا. ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق کیا. اگر ہمیں سننے والا صرف ایک بندہ تھا تو ہم نے اس ایک بندے کو سنایا، اور اگر ہمیں سننے والے 100 لوگ تھے تو ہم نے ان 100 لوگوں کو سنایا. بس ہدایت دینا نہ دینا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. مین کام ہمارا یہ ہے، ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم لوگوں تک اپنی بات تو پہنچائیں، ان کو توحید کی دعوت تو دیں، ان کو بتا تو سکیں کم سے کم کیا صحیح ہے اور کیا غلط. دیکھو گناہ گار تو ہم سبھی ہیں. یہ دور ہی ایسا چل رہا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے ہر طرح سے ہر وقت ہم سے کچھ نہ کچھ غلطیاں، گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں. لیکن بات اصل ہے کہ نیکی کرنے والا کون ہے. گناہ نہیں روک رہے تو نیکیاں بھی مت روکو نا، نیکیاں بھی کرتے رہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہو. آخرت میں ایسا نہ ہو کہیں کہ تمہارے گناہ زیادہ ہوں اور نیکیاں کم، ایسا نہ ہو بس. تو اللہ سے دعا کرو، ایک دوسرے کے لیے بھی، اپنے لیے کرو، خود کے لیے، اور ایک دوسرے کے لیے بھی کرو، میرے لیے بھی کرو. اللہ ہم سب کو جب کبھی بھی موت دے تو ایمان کی موت دے بس. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.